587 کے اندر نبوکدنضر بیبلونین کا ایک جنرل جس نے حملہ کیا تھا فلسطین پہ ان 587، اس ٹائم پر اس نے ہیکل سلیمانی کو بالکل فلیٹ کر دیا تھا، ایک بھی اینٹ اس نے ساری نہیں چھوڑی تھی، اس طرح پوری کا پورا مسمار کر دیا تھا. دیٹ واز 587. تو 960 سے لے کر کے 587 تک ان کا فرسٹ ٹیمپل آف سولومن رہا. 587 BC میں اس کو کمپلیٹلی ڈسٹرائے کر دیا، مسمار کر دیا نبوکدنضر نے. یہ ہیکل سلیمانی تھا جس کے اندر آ کر کے تخت داؤد کو رکھا گیا، اور اس کے بعد میں تابوت سکینہ کو بھی اسی کے اندر رکھا گیا تھا. سلیمان علیہ السلام نے اراؤنڈ 970 BC میں ہیکل سلیمانی یہاں پر تعمیر کی تھی. دردناک واقعہ ہے. جب میں کروسیڈرز کے اوپر جب میں بات کروں گا تو میں اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل بتاؤں گا، وہاں پر میں اس کی ڈیٹیل بات کروں گا. 1099 میں جب کروسیڈرز نے جب حملہ کیا تھا یروشلم کے اوپر، بیت المقدس کے اوپر، جب انہوں نے کیپچر کیا تھا تو بہت وحشی ڈھنگ سے انہوں نے کیپچر کیا تھا. بہت خونریزی ہوئی تھی، بہت دردناک کہانی ہے اس وقت کی. بہت سے عیسائیوں کو بھی ان لوگوں نے مارا. 70 AD کے اندر ان کا ایک جنرل تھا جس کا نام تھا ٹائٹس. اس نے آ کر کے وہ تباہی مچائی تھی اس ٹائم پر ان لوگوں کی، یہودیوں کے تقریباً 1,35,000 یہودیوں کو ایک ہی دن میں مارا تھا اس نے. 1,35,000 یہودیوں کو ایک ہی دن میں مارا تھا اس نے. مار کر کے ان کا جو سیکنڈ ٹیمپل آف سولومن تھا اس کو پورا مسمار کر دیا، پورا نیست و نابود کر دیا. صرف ایک دیوار چھوڑا تھا. جو آج یہودی جا کر کے وہاں پر جو روتے پلاتے ہیں دیوار کے بعد، جو جا کر یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، جسے ویسٹرن وال ویلنگ وال بھی کہا جاتا ہے، وہ ایک دیوار چھوڑا اس نے، اور باقی کا پورا اس نے مسمار کر دیا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں حکیم ناصر علی آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں قافلہ اخلاص میں. ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے بیت المقدس، مسجد اقصی اور دجال کا تعلق. بیت المقدس سے دجال کا کیا تعلق ہے، اس کو جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا بیت المقدس کی تفصیل جاننا بہت ضروری ہے. آج حالات اس طرح ہو چکے ہیں کہ بیت المقدس کے بارے میں ہمیں زیادہ جانکاری نہیں ہونے کی وجہ سے آج سے 25 سال پہلے، 20 سال پہلے تک تو بیت المقدس ہر بچے کے زبان پہ ہوا کرتا تھا اور سب لوگ اس کے بارے میں زیادہ تر ڈیٹیلز جانا کرتے تھے. لیکن ابھی وقت کے جاتے جاتے ایسا ہو رہا ہے کہ ابھی بیت المقدس کی اتنی نالج بھی نہیں ہے، زیادہ لوگ جانتے بھی نہیں ہیں اس کے بارے میں ڈیپ میں. اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے، یہ ہمارا قبلہ اول ہے. تو بات کو آگے بڑھانے سے پہلے، ہمارے ٹاپک کو آگے بڑھانے سے پہلے، اگر آج آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئیں تو پلیز ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور ہماری بات کو دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کریں. قافلہ اخلاص کا بس ایک چھوٹا سا مقصد ہے کہ آسان زبان میں بالکل آسانی سے اور بالکل مفت علم ہر ایک تک کیسے پہنچے، خصوصی علم جس کی آج کے اس دور میں بہت ضرورت ہے، جیسے عملیات ہے، ہپنوٹزم ہے، اور ہم تاریخ بھی یہاں پر بات کرتے ہیں. یوگا کی تاریخ ہے، صوفیزم کی تاریخ ہے، اور تھوڑا بہت دین سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. اصل مقصد تو وہ ایک ہی ہے مین. اللہ تعالیٰ نے جو اشرف المخلوقات کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جو استدراجی قوتیں اور بہت ساری قوتوں سے جو نوازا ہے، ان قوتوں کو پہچانے، جانیں اور ان کو جگائیں اور خدمت خلق میں استعمال کریں. بس یہی ہمارا ارادہ ہے. تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. بات کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک تھوڑا کنفیوژن ہے ہم تمام لوگوں میں، آج کی جو نیو جنریشن ہے ان کے اندر ایک کنفیوژن ہے، جو اکثر اور بیشتر بیت المقدس کے پاس نہیں گئے ہیں ان کے اندر ایک کنفیوژن ہے. تو میں اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، اکثر جو میڈیا کے اندر جو گنبد دکھایا جاتا ہے بیت المقدس کے نام پر، گولڈن کلر کا جو گنبد دکھایا جاتا ہے، جو آپ کو ابھی اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے، یہ اصل میں مسجد اقصی نہیں ہے. مسجد اقصی ابھی جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے اسکرین کے اوپر، یہ جو پوری باؤنڈری جو ہے، یہ مسجد اقصی کا کمپاؤنڈ کہا جاتا ہے. اور مسجد اقصی جو ابھی آپ کو یہاں پر بلنک ہو رہا ہے،
ایک تقریباً بلیک کلر کا ایک گنبد ہے، اس کو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، جو بالکل نیچے کی طرف جو بلنک ہو رہا ہے یہ مسجد اقصیٰ ہے۔ یہ جو گولڈن کلر کا جو گنبد ہے یہ آ کر کے اس کمپاؤنڈ کے بالکل سینٹر میں ہے۔ سینٹر میں آ کر کے ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، پتھر کی پہاڑی، اس پہاڑی کے اوپر اس گنبد کو بنایا گیا ہے۔ میں اس کے اندر کی ایک امیج آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ دیکھ لیجئے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے اوپر اس گنبد کو بنایا گیا ہے اور وہاں پر ایک مسجد نما اسٹرکچر بنایا گیا ہے۔ تو یہ گنبد صخرہ ہے، مسجد اقصیٰ نہیں ہے۔ ہمارے دین کے اندر جسے ہم مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، وہ یہ سارے کا سارا کمپاؤنڈ جو ہے یہ مسجد اقصیٰ کا کمپاؤنڈ ہے، اور مسجد اقصیٰ بالکل اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں، سامنے کی ڈائریکشن میں ہے۔ تو یہ مجھے پہلے ایک ڈاؤٹ کلیئر کرنا تھا کہ یہ جو گولڈن کلر کا گنبد ہر بار دکھایا جو جاتا ہے یہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، یہ گنبد صخرہ ہے۔ یہ میڈیا کے اندر آ کر کے ایکچولی ایک قسم کا پروپیگنڈا ہے۔ یہ لوگ دیکھتے ہیں ہاں گولڈن کلر کا اسٹرکچر کھڑا ہوا ہے ابھی تک، تو صحیح سلامت ہے، مسجد اقصیٰ صحیح سلامت ہے، ایسا سوچتے ہیں۔ تو یہ ایک پلاننگ ہے میڈیا کی۔ تو یہ ایک پہلے کنفیوژن تھا جس کو مجھے کلیئر کرنا تھا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں ہماری بات پہلے قرآن عظیم الشان سے۔ قرآن عظیم الشان بنی اسرائیل کی پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ بات یہ بتانا چاہتا ہوں میں کہ مسجد حرام کے بعد میں اگر کسی مسجد کا ذکر ہے قرآن کے اندر کھلی طرح سے تو وہ مسجد اقصیٰ کا ہے۔ سب سے پہلی اہمیت ہماری یہیں پر ہو جاتی ہے کہ وہ ہمارے قرآن کے اندر مینشنڈ ہے، یہ بہت بڑی اہمیت ہے اس کی۔ دوسری بات میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں پوائنٹ کیونکہ اب یہ تھوڑے دن میں مسجد اقصیٰ کو توڑنے آلریڈی پلاننگز ہو چکے ہیں مسجد اقصیٰ کو توڑنے کی، اور یہ لوگوں نے اس کو پورا مطلب اس کے سارے کام چل رہے ہیں۔ میں آخر میں بتاؤں گا آپ کو کہ کیوں ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے اور فتنہ دجال کا اس سے ایکچوئل میں کیا تعلق ہے، میں آخر میں بتاؤں گا آپ کو۔ تو اب یہ تھوڑے دنوں میں اس کی توڑنے کی تیاری ہے۔ تو یہ لوگ کنفیوز کرتے رہتے ہیں، ہر وقت وہ گولڈن کلر کا گنبد دکھاتے رہتے ہیں۔ گولڈن کلر کے گنبد آ کر کے وہ گنبد صخرہ ہے، مسجد اقصیٰ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ شب معراج کے بعد میں جب ہم پر نماز فرض کر دی گئی تھی تو تقریباً 16 سے 17 مہینوں تک ہمارا قبلہ یہی رہا ہے، ہم اسی ڈائریکشن میں نماز پڑھا کرتے تھے پہلے، اس کے بعد میں یہ ڈائریکشن چینج ہوا تھا۔ دوسری بات ہے۔ تیسری بات، گنبد صخرہ جو بنایا گیا ہے وہ اصل میں آ کر کے ایک کمپاؤنڈ کے بالکل سینٹر میں ہے۔ سینٹر میں کیا ہے، ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کو راک ماؤنٹ ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے۔ گنبد صخرہ کا دوسرا نام جو ہے وہ راک ماؤنٹ ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ تو وہ کمپاؤنڈ کے بیچوں بیچ میں ایک اونچی سی پہاڑی نما ایک اسٹرکچر ہے پتھر کا، اس کے اوپر یہ گنبد صخرہ بنایا گیا۔ اس لیے بنایا گیا تھا کیونکہ پہاڑی کا جو پتھر کا جو اسٹرکچر ہے، آپ کو میں اور ایک امیج دکھا رہا ہوں اندر کی، دیکھ لیجیے۔ پہلے اس کے اوپر غلاف وغیرہ سب اڑایا جاتا تھا، بابرکت جگہ سمجھ کر کے اس کو اوپر غلاف وغیرہ اڑا کر کے اس کے بہت احترام کیا جاتا تھا۔ اس کا بہت لمبی اسٹوری ہے اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں۔ ایکچوئل میں یہ آ کر کے اسٹیشن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جو شب معراج کا جو سفر تھا آسمانوں کا وہ یہیں سے شروع ہوا تھا۔ وہ ایکچولی وہ پتھر جو ہے وہ اسٹیشن ہے۔ تو اسی کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا کہ یہاں پر ایک مسجد قائم کی جائے، تو وہ مسجد وہاں پر بنائی گئی تھی۔ یہ ہے سیکنڈ پوائنٹ۔ تھرڈ پوائنٹ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر کے دوران بیت المقدس آئے تھے تو آپ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، تمام انبیاء کی ارواح کو جمع کیا تھا۔ جمع کرنے کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کی تھی، اسی لیے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ تو انبیاء کی امامت جو ہوئی تھی وہ وہیں ہوئی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر 4 جگہ پر اس جگہ کے بارے میں بتاتا ہے، اس جگہ کے اور اس کے آس پاس کی فیض و برکاتوں کے بارے میں۔ تو یہ ہوا تھرڈ پوائنٹ۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے
ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کے اندر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے ہیں کہ مسجد حرام اور بیت المقدس کی تعمیر میں کتنے سال کا وقفہ، کتنے سال کی گیپ ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں 40 سال۔ اسی طرح مسجد اقصیٰ کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں۔ آپ کو اسکرین کے اوپر کچھ ویڈیوز اسکرول ہو رہے ہیں، آپ اس کو دیکھ لیں۔ اس میں ایک حدیث ہے جس کے اندر نماز پڑھنے کی اہمیت کیا ہے اس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، اور ایک بات بھی بتایا گیا ہے کہ یہ تینوں مساجد کے جو سفر ہیں، مسجد حرام، مدینہ منورہ اور بیت المقدس، یہ بابرکت سفر ہیں۔ اس تینوں مسجد کے تینوں مقام کے سفر کرنے کا بھی ذکر ہے یہاں پر۔ ان حدیثوں کے اندر آپ کو وہ بھی بات ملتی ہے۔ تو بہت ساری حدیثیں بھی ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کی امپورٹنٹ کتنی ہے اسلام کے اندر۔ اس مسجد کی تعمیر کے جو بانی ہیں ان کو یعقوب علیہ السلام کو مانا جاتا ہے۔ آفٹر لانگ گیپ کے بعد میں جو بنایا گیا تھا وہ یعقوب علیہ السلام کو مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں آ کر کے بہت عرصے کے بعد میں جب داؤد علیہ السلام کا جب دور آیا تو داؤد علیہ السلام نے اس جگہ کی نشاندہی کی اور تعمیر شروع کی، جو کمپلیٹ کی سلیمان علیہ السلام نے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس تعمیر کو کمپلیٹ کیا تھا، تو سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ تعمیر کمپلیٹ ہوئی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ اس کنسٹرکشن کو جناتوں کے ہاتھ سے بنایا گیا تھا۔ بیت المقدس کی جو تعمیر تھی اس وقت میں وہ جناتوں نے کی تھی۔ وہ ایک لمبا تفصیلی واقعہ ہے، کبھی انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں گے۔ یہاں پر میں بیچ میں تھوڑا ڈسکنٹینیو کر رہا ہوں کیونکہ اس دو پوائنٹس بیچ میں ڈسکس کرنا ہے جس کو میں ڈسکنٹینیو کر رہا ہوں، جو میں آخر میں ڈسکس کروں گا انشاءاللہ۔ کچھ وجہ ہے اسی لیے میں اس کو یہ پوائنٹ کو جو بیچ میں ہے وہ میں اس کو چھوڑ رہا ہوں تاکہ میں اس کو آخر میں ڈسکس کر سکوں۔ فتح بیت المقدس کے بعد میں جب وہاں کی پوزیشن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ میں لے لی، اس کے بعد میں جب واپسی کا سفر تھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر کچھ تعمیرات کا حکم دیا تھا کچھ جگہوں پر، جس میں گنبد صخرہ بھی ہے اور مسجد براق بھی ہے اور مسجد اقصیٰ بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو کنسٹرکشن جو سٹارٹ ہوا تھا وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا تھا۔ فتح بیت المقدس کے بعد میں آپ نے ان تعمیری کاموں کا حکم دیا تھا۔ اس کے بعد میں 74 ہجری کے اندر عبد المالک بن مروان انہوں نے اس کام کو بڑھایا تھا، مسجد اقصیٰ کی تعمیر، مسجد اقصیٰ کو ایکسپینڈ بھی کیا تھا اور اس کے بعد میں اس تعمیری کام کو کمپلیٹ بھی کیا تھا۔ اس کے بعد میں پھر 86 ہجری میں ولید بن عبد الملک نے بھی اس میں اور تھوڑا اضافہ کیا اس کام میں اور اس کو اور بھی تھوڑا ڈیولپ کیا تھا مسجد میں۔ ولید بن عبد الملک کے ہی دور میں اس مسجد کے اندر 5000 لوگ نماز پڑھ سکتے تھے اور کمپاؤنڈ کے اندر بھی بہت سارے لوگ نماز پڑھ سکتے تھے۔ تو یہ مسجد جو تعمیر کی گئی تھی وہ تعمیر جو کمپلیٹ ہوئی تھی 86 ہجری میں ولید بن عبد الملک نے اس کو کمپلیٹ کیا تھا۔ تقریباً 7 سال ایجپٹ کا جو مصر جو ایک کنٹری چلانے کا جو 7 سال کا جو خرچہ تھا اتنا سارا پیسہ لگا تھا اس کے اندر مسجد اقصیٰ کی کمپلیشن میں، جو 84 ہجری کے اندر میں کمپلیٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد میں بہت بار اس کے رینوویشنز ہوئے تھے زلزلوں کی وجہ سے، 2 یا 3 مرتبہ زلزلے آئے تھے اور بہت سارے رینوویشنز ہوئے تھے، بہت سارے لوگوں کے ہاتھ سے بھی، بہت سارے امیروں نے بھی، بہت سارے سلطانوں نے بھی اس کے اوپر کام کیا ہے۔ بعد میں آ کر کے 1099 یہ ایک دردناک واقعہ ہوا تھا وہاں پر 1099 میں سن میں 1099 اے ڈی کے اندر آ کر کے ایک بہت دردناک واقعہ ہوا تھا، جہاں پر سلیبیوں نے،
کروسیڈز جن کو کہا جاتا ہے، کروسیڈز نے، کرسچنس نے اس کے اوپر حملہ کر کے اس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا. دیٹ واز 1099. تقریباً 1187 تک ان کے ہاتھ میں رہا. یہ بہت دردناک واقعہ ہے. جب میں کروسیڈرز کے اوپر جب میں بات کروں گا تو میں اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل بتاؤں گا، وہاں پر میں اس کی ڈیٹیل بات کروں گا. 1099 میں جب کروسیڈرز نے جب حملہ کیا تھا یروشلم کے اوپر، بیت المقدس کے اوپر، جب انہوں نے کیپچر کیا تھا تو بہت وحشی ڈھنگ سے انہوں نے کیپچر کیا تھا. بہت خونریزی ہوئی تھی، بہت خونریزی ہوئی تھی. بہت دردناک کہانی ہے اس وقت کی. بہت سے عیسائیوں کو بھی ان لوگوں نے مارا تھا. ایسا نہیں کہ صرف مسلم مرے تھے، بہت سے کرسچنس کو بھی ان لوگوں نے مارا تھا جو وہاں پر مقیم تھے، جو وہاں پر رہتے تھے آس پاس، ان سب کو انہوں نے مارا تھا. تو یہ انشاءاللہ ہم کروسیڈرز میں ڈسکس کریں گے. 1099 سے لے کر 1187 تک مسجد اقصیٰ کرسچنس کے ہاتھ میں رہی ہے. 1187 کے اندر 595 ہجری میں آلموسٹ جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کو حاصل کر لیا تو اس کے بعد میں آپ نے سارے کے سارے مسجد اقصیٰ کو عرق گلاب سے دھلوایا تھا. آپ نے خود بھی دھویا تھا. عرق گلاب سے سارے کے سارے مسجد اقصیٰ کو دھو کر کے پھر اس کے اندر اس ٹائم پر کیا ہوا تھا کہ بہت سارے انگریزوں نے، جو کرسچنس جو تھے ان لوگوں نے بہت سارے چینجز کر دیے تھے اندر تعمیری کام کے اندر. بہت ساری چیزیں توڑ دی تھیں، بہت ساری چیزیں اوپر نیچے کر دی گئی تھی. ساری کی ساری تعمیروں کو پھر رینوویٹ کیا گیا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پیریڈ میں. رینوویٹ کرنے کے بعد میں عرق گلاب سے ساری کی ساری مسجد اقصیٰ کو دھویا گیا. دھونے کے بعد میں وہاں پر ممبر کو لا کر رکھا گیا، جو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے ممبر. ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں میں، دیکھ لیجئے مسجد اقصیٰ کا ممبر جو 1969 میں ایک پاگل کی وجہ سے، یہ لوگ کہتے ہیں پاگل تھا، زیونسٹ، اس نے اس کو جلا دیا تھا. تب تک یہ ممبر وہیں رہا تھا. تو آپ نے اس ممبر کو وہاں پر قائم کیا، پھر وہاں پر نمازیں قائم ہوئیں. اس کے بعد میں تقریباً آ کر کے 969 ٹو 1341 ہجری، جو کہ اراؤنڈ 1561 سے لے کر کے 1922 تک سلطنت عثمانیہ کے ہاتھ میں رہا. اس کی جو دیکھ بھال تھی، حفاظت تھی، وہ سلطنت عثمانیہ کر رہی تھی. تو سلطنت عثمانیہ کے ہاتھ میں تھا ٹل 1922. اس کے بعد کا واقعہ آپ سب کو پتہ ہے. ابھی تک وہ فساد چل ہی رہے ہیں. تو اب آتے ہیں ہم اصل ٹاپک کے اوپر کہ مسجد اقصیٰ کا اور دجال کا کنیکشن کیا ہے. دیکھیے، مسجد اقصیٰ جس طرح ہمارے لیے ایک مقدس مقام ہے، بیت المقدس جس طرح ہمارے لیے مقدس مقام ہے، اسی طرح یہ کرسچنس کے لیے بھی مقدس مقام ہے اور یہودیوں کے لیے بھی یہ مقدس مقام ہے. ان کا کہنا ہے، ان کی بلیف کے حساب سے، سلیمان علیہ السلام نے اراؤنڈ 970 BC میں ہیکل سلیمانی یہاں پر تعمیر کی تھی، جو کہ صحیح بات ہے. 960 داؤد علیہ السلام نے اس کام کو سٹارٹ کیا تھا، جس کے تقریباً 7 سال لگے تھے، جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں کمپلیٹ ہوا تھا. دیٹ واز اراؤنڈ 960 BC. 960 BC کے بعد میں یہ ہیکل سلیمانی تھا، جس کے اندر آ کر کے تخت داؤد کو رکھا گیا، اور اس کے بعد میں تابوت سکینہ کو بھی اسی کے اندر رکھا گیا تھا. اس کی کنسٹرکشنز آ کر کے اصل میں جنات نے کی تھی. جناتوں کے ہاتھ سے سلیمان علیہ السلام نے کنسٹرکشن کروایا تھا. یہ ہمارا بلیو ہے، ہمارا طریقہ. ان کا طریقہ کچھ اور ہے. وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لیبرس لگے تھے، یہ لگے تھے. ان کی اسٹوری کچھ الگ ہے. ایکچوئل میں ہم سب جانتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی کیسے تعمیر کی تھی. تو ہیکل سلیمانی 960 BC میں تعمیر ہوئی تھی. پہلا ہیکل سلیمانی، جسے یہ لوگ فرسٹ ٹیمپل آف سولومن کہتے ہیں. تو 960 میں سلیمان علیہ السلام نے جب اس کی کنسٹرکشنز کمپلیٹ کی تھی، یہ تقریباً 587 تک رہا. 587 تک یہاں پر تخت داؤد بھی تھا اس کے اندر، اور تابوت سکینہ بھی اسی کے اندر تھا. یہ بہت سارے لیئرز میں بنایا گیا تھا. اس کے اندر سرنگیں بھی تھیں. سرنگوں کا جو نیچے کا جو حصہ تھا، اس کے اندر تابوت سکینہ رکھا گیا تھا، جس کے محافظین اور اس کی دیکھ بھال کرنا اور صاف صفائی کرنا
12 ربی کیا کرتے. ربی کہتے ہیں جس طرح ہم علماء کہتے ہیں نا ہمارے اندر، تو ان کے اندر جو ان کے جو ہیڈ پریسٹ ہوتے ہیں ان کو ربیز کہا جاتا ہے. تو اس کے 12 ربیز تھے جو اس کی حفاظت کرتے تھے، دیکھ بھال کرتے تھے. 587 کے اندر نبوکت نظر بیبلونین کا ایک جنرل جس نے حملہ کیا تھا فلسطین پہ ان 587، اس ٹائم پر اس نے ہیکل سلیمانی کو بالکل فلیٹ کر دیا تھا. ایک بھی اینٹ اس نے ساری نہیں چھوڑی تھی. اس طرح پوری کا پورا مسمار کر دیا تھا. دیٹ واز 587. تو 960 سے لے کر کے 587 تک ان کا فرسٹ ٹیمپل آف سولومن رہا. 587 بی سی میں اس کو کمپلیٹلی ڈسٹرائے کر دیا، مسمار کر دیا نیبوکت نظر نے، جو بیبیلون کا جنرل تھا. اس کے بعد میں تقریباً آ کر کے اس کو پھر ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے اراؤنڈ 50 سے 52 سال رکھے. دیٹ واز اراؤنڈ 538 بی سی کے اندر میں عراق کے اوپر ایران نے حملہ کر دیا تھا. تو ایران کے جو راجا تھا انہوں نے ان کو آزاد کر کے بھیج دیا تھا. تو اراؤنڈ سمویئر اراؤنڈ 522 کے اندر بی سی میں 522 بی سی کے اندر ان کا جو رولر تھا دیٹ واز دارا فرسٹ. پرشین رولر جو تھا اس کا نام تھا دارا فرسٹ. تو اس نے اپنے جنرلس کو، وہ ان کے ساتھ میں تھا اور ان سے بہت کلوز بھی تھا، تو اس نے اپنے جنرلس کو آرڈر دیا جو وہاں کے رولرز تھے. رول کنگڈم ان کے ہاتھ میں ابھی نہیں آیا. پہلے بیبیلونینس نے ان کے اوپر حکومت کی اور ان کو پورا اجاڑ کر کے لے گئے، قیدی بنائے. تو جب بیبیلونینس کی ان کے اوپر حکومت چل رہی تھی، اس کے بعد میں ایرانین نے کیپچر کیا، تو پھر ایرانینس کی ان کے اوپر حکومت چل رہی تھی. تو ایرانینس نے ان کو سپورٹ کیا، مدد کیا 522 کے اندر کنسٹرکشن کرنے کا. لیکن وہاں پہ جو حکومت جو چل رہی تھی وہ ایرانینس کی چل رہی تھی. بٹ ایز اے صاحب کتاب تھے تو اسی لیے ہر وقت میں یہ ہوتا تھا کہ وہاں پر ان کو اتنی ایمنیسٹی مل جاتی تھی، اتنا کچھ کہ اپنے مذہب کو تم اپنے حساب سے فالو کر لو. تو وہ ایمنیسٹی ان کو مل جاتی تھی. سویلین جو بھی رولس اینڈ ریگولیشنس رہتے تھے وہ سارے کا سارا ملٹری وغیرہ پولیس جو ہے وہ سینٹرل کے ہاتھ میں ہی رہتی تھی. ان کے ہاتھ میں بس یہ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں ایسے. ان کا ایک ہیڈ بنا کر کے وہاں پہ گورنر بنا کر کے، یہودیوں میں سے ایک گورنر بنا کر کے بٹھا دیا جاتا تھا جو وہاں پر مینیج کرتا تھا اور ٹیکس وغیرہ ان لوگوں کو پے کیا کرتا تھا. تو سیکنڈ جو ہیں یہ آ کر کے پرشینس نے ان کے اوپر حکومت کی. دیٹ واز 522 میں پھر سے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا گیا تھا. دیٹ واز سیکنڈ ٹیمپل آف سولومن. سلیمان علیہ السلام کا اصلی جو یہ تھا ہیکل سلیمانی وہ ڈھا دیا گیا تھا 587 کے اندر. اس کے بعد میں آ کر کے پھر یہ تعمیر ہوا 522 میں بی سی میں سیکنڈ ٹیمپل آف سولومن. یہ آ کر کے رہا ہے تقریباً 70 اے ڈی تک. عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں میں اٹھا لینے کے بعد میں تقریباً اراؤنڈ 37 یا 40 ایئرس کے بعد میں 70 اے ڈی کے اندر ان لوگوں نے کیا کیا، جو اس ٹائم تک روم کی حکومت آ گئی تھی وہاں پہ. آل ویئر رومن رولرس تھے ان کے اوپر، لیکن وہ بت پرستی تھے اس ٹائم پہ، کرسچن نہیں ہوئے تھے ابھی تھی. 70 اے ڈی کی میں بات کر رہا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھا لینے کے بعد میں. 70 اے ڈی میں کیا ہوا، ان لوگوں نے بغاوت کر دی روم سے کہ ہم کمائیں، ہم کریں محنت، سب کچھ ہم کو کرنا ہے اور پھر ہم ان کو کیوں ٹیکس دیں، ہم ان کو روم کو کیوں ٹیکس دیں کر کے بول کے یہ لوگوں نے بغاوت کر دی رومیوں کے خلاف. جنگ کر دی انہوں نے رومیوں کے خلاف. تو اس ٹائم پر یہ لوگوں نے کیا کیا، رومیوں نے ایک وارننگ دی، 2 وارننگ دی. یہ لوگ جب نہیں سمجھے تو 70 اے ڈی کے اندر ان کا ایک جنرل تھا جس کا نام تھا ٹائٹس. اس نے آ کر کے وہ تباہی مچائی تھی اس ٹائم پر ان لوگوں کی، یہودیوں کے تقریباً 1,35,000 یہودیوں کو ایک ہی دن میں مارا تھا اس نے. 1,35,000 یہودیوں کو ایک ہی دن میں مارا تھا اس نے. مار کر کے ان کا جو سیکنڈ ٹیمپل آف سولومن تھا اس کو پورا مسمار کر دیا، پورا نیست و نابود کر دیا. صرف ایک دیوار چھوڑا تھا. جو آج یہودی جا کر کے وہاں پر جو روتے ہیں پلاتے ہیں دیوار کے پاس، جو جا کر یہ لوگ عبادت کرتے ہیں جسے ویسٹرن وال، ویلنگ وال بھی کہا جاتا ہے، وہ ایک دیوار چھوڑا اس نے اور باقی کا پورا اس نے مسمار کر دیا.
जब से लेकर अब तक का ये गिरा पड़ा हुआ है इनका सेकंड टेम्पल ऑफ सोलोमन जो है, उस दौर से लेकर इस दौर तक इनका गिरा, इनका क़िबला है ये, इनकी इबादत गाह भी है और इनका काबा भी है ये, इनका क़िबला है ये। जिस तरह हमारा क़िबला अव्वल था, यहूदियों का क़िबला है हैकल सुलेमानी। तो ये हैकल सुलेमानी पूरा उसने मिस्मार कर दिया, तोड़ दिया। तख्ते दाऊद, इसकी स्टोरी यहीं से स्टार्ट होती है। इसकी अहमियत क्या है वो आपको अभी पता चलेगी। तख्ते दाऊद असल में एक पत्थर को कहा जाता था, जहाँ पर कि ये जो दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, उसके बाद में इनके जितने भी रूलर्स आते थे, जो भी रूलर्स की जो ताजपोशी होती थी वो उस पत्थर पर, दाऊद अलैहिस्सलाम की ताजपोशी की गई थी उस पत्थर पर, उसी पत्थर के ऊपर फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताजपोशी की गई थी उसी पत्थर के ऊपर। जो बाद में जो इनके जो राजा वगैरह जो आते थे, रूलर्स जो आते थे, उनको उसी पत्थर पर बिठा करके उनकी ताजपोशी की जाती थी। इसको कहते हैं थ्रोन ऑफ डेविड। दाऊद अलैहिस्सलाम का तख्त वो एक पत्थर है। तो वो टाइटस जब यहाँ पर आया तो इसने क्या किया, हैकल सुलेमानी को पूरा मिस्मार कर दिया। मिस्मार करने के बाद में और एक काम भी हुआ था। मिस्मार करने के बाद में सारे के सारे यहूदियों को वहाँ से भगा दिया उसने, निकल जाओ यहाँ से, कोई नहीं रुकना है, कोई भी रुकेगा तो कत्ल कर देंगे। तो वहाँ से इनका वक्त शुरू होता है डायस्पोरा, इंतशार, इनका बुरा वक्त। तब से लेकर 1940 तक ये लोग भटकते ही रहे। 1922-23 तक ये लोग भटकते ही रहे सारी दुनिया में, इनको कहीं जगह नहीं मिली। उसके बाद में जा कर के फ़लस्तीन में कैप्चर कर लिया और अपने एक कंट्री बना लिए थे। तो इट स्टार्टेड फ्रॉम 70 AD, 70 AD से लेकर के 1923 या 1940 तक ये लोग भटकते ही रहे, सारी दुनिया में फैल गए थे, सारी दुनिया में फैल गए थे। उसमें से 3 कबीले जो अरब में भी आ गए थे, इनके जो 3 कबाइल थे यहूदियों के, वो अरब में भी आ गए थे 3 कबाइल। तो उस टाइम पर टाइटस ने क्या किया, टाइटस ने सारा का सारा मिस्मार कर दिया। और जो तख्ते दाऊद जो था वहाँ पर, उस तख्ते दाऊद को वो ले गया गुस्से में। ये लोग हुकूमत ही करना चाहते थे ना, तो डेट वॉज रिलेटेड टू थ्रोन। तो वो तख्ते दाऊद को लेकर चला गया वहाँ से लेकर के वो सीधा गया रोम। रोम के बाद में वो सीधा लेकर गए इरालैंड, इरालैंड से फिर वो गया स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड से आज वो स्टोन कहाँ है पता है आपको? आज लंदन में है। इंग्लैंड की जो उनकी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर जो उनका जज, जो स्पीकर जो बैठता है ना कुर्सी, उस कुर्सी एक्चुअली वो पत्थर को क्या किए, एक बाहर से एक एक्सटर्नल कुर्सी की शक्ल दे दिए हैं वो लोग, कुर्सी की शक्ल दे करके उसको बना दिए। और इनकी पार्लियामेंट की जो चेयर है, जहाँ पर उनका स्पीकर बैठता है, वो असल में आके थ्रोन ऑफ डेविड है, जिसको एक कुर्सी में शक्ल देकर बना दिए हैं लोग। तो ये जब ले गया था 14वीं सेंचुरी से लेकर, तब से लेकर अभी तक वो वहीं पड़ा हुआ है पत्थर। वो पत्थर असल में आकर इनके जो राजा वगैरह, क्वींस वगैरह जो आते थे, उनकी ताजपोशी के लिए यूज़ किया जाता था। और आज भी वो इसीलिए यूज़ किया जाता है और वो वहाँ पर मौजूद है। अब प्रॉब्लम क्या है, यहूदियों का ये मानना है कि अब उनका जो मसीहा है वो अनकरीब आने वाला है, जिसके लिए हमें एक कंट्री, एक मुल्क तैयार करना है और फिर उसकी थ्रोनिंग के लिए एक जगह तैयार करनी है। और फिर ये जो थ्रोन ऑफ डेविड जो है उसको ला करके हमें वहाँ रखना है। वो कहाँ करना है? हमको हमारा 3rd टेम्पल बनाना है। मस्जिद अक्सा को मिस्मार करने का सारा प्लानिंग हो रहा है इनका। पूरी ब्लूप्रिंट बन चुकी है, पूरी ब्लूप्रिंट बन चुकी है। स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आपको देख लीजिए। ये सारी की सारी ब्लूप्रिंट बन चुकी है, सारी की सारी प्लानिंग हो चुकी है। बस अब ला कर के मस्जिद अक्सा को गिराना है, पूरा का पूरा कंपाउंड एकदम फ्लैट करना है और वहाँ पर आकर के हैकल सुलेमानी 3rd टेम्पल, जिसकी सारी की सारी तैयारी हो चुकी है। पता नहीं कब ये लोग गिराएंगे, क्योंकि अंदर से ये लोगों ने सुरंगें खोद 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 के मस्जिद अक्सा को इतना खोखला कर दिया जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अंदर से बहुत सारी सुरंगें खोद चुके हैं ये लोग, निशानियां ढूंढ रहे हैं। वो क्या कहते हैं इसको, इन लोगों का ताबूत सकीना,
تو وہ لوگوں کا آج بھی وہی ماننا ہے کہ جب پہلی بار تابوت سکینہ کو گرا دیا گیا تھا، ان لوگوں نے بہت ساری فوٹوز بھی ریلیز کی تھی. میں نے بتایا نا کہ سلیمان علیہ السلام نے جو کنسٹرکشن کی تھی ہیکل سلیمانی، اس کے نیچے کی طرف بھی بہت سارے لیئرز تھے. تو نیچے سرنگ کے اندر وہ تابوت سکینہ رکھا گیا تھا اور اس کے 12 ربی لوگ حفاظت کر رہے تھے اور اس کی دیکھ بھال میں، عبادت میں لگے ہوئے تھے. تو یہ جب ہیکل سلیمانی کو جب گرایا نا نبوکت نظر نے، تو وہ سارے کے سارے نیچے ہی دب گئے. تو ان لوگوں کا ماننا ہے کہ اس تابوت سکینہ وہیں نیچے دبی ہوئی ہے. تو یہ لوگوں کہتے ہیں ایسے ہی. بہت سارے غلط لوگ بھی ہیں، الگ الگ قسم کی بلیز رکھنے والے بھی ہیں، جو کھود کے چوہوں کی طرح پورے کا پورا کمپاؤنڈ آ کر ایک دم کھوکھلا کر چکے ہیں. تو دیکھیے، جب اللہ نے طے کیا ہے کہ دجال آنا ہے، مہدی علیہ السلام آنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام آنا ہے، اور یہ ساری تیاریاں ہونا ہے، سارا کام ہونا ہے، تو وہ ہو کے ہی رہے گا. نہیں آج نہیں تو کل ہونے ہی والا ہے. تو بہرحال مسجد اقصیٰ کو پوری طرح سے مسمار کرنا، اور وہاں پر تھرڈ ٹیمپل آپ گوگل کر کے دیکھ لیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا. ان کے بہت سارے جو یہودیوں کے جو ٹی وی نیوز چینلز ہیں، اس کے اندر یہ لوگ ہر وقت اسی کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں. اینڈ اٹ از کمپلیٹلی ڈن آلموسٹ. بہت سارے چینلز ہیں، آپ خالی گوگل میں ری بلڈنگ آف تھرڈ ٹیمپل ڈالیے، پوری کی پوری ڈیٹیلس آپ کو آ جائے گی. ساری کی ساری تیاری میں لگے ہوئے ہیں. یہ اپنا تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں، وہاں پر لا کر کے ڈیوڈ تھرون رکھ کر کے دجال کو لا کر اس پہ بٹھا کر کے اس کی کروننگ کرنا چاہتے ہیں. آپ سمجھ گئے مسجد اقصیٰ کا اور دجال کا کیا تعلق ہے. کیونکہ دیکھیے ظاہر سی بات ہے، جب دجال دنیا میں آئے گا تو وہ ساری دنیا پر حکومت کرے گا. ظاہر سی بات ہے، آپ کو سینٹرلائز ہونا، آپ کو ایک جگہ چاہیے نا، ایک تخت چاہیے نا، ایک پلیٹ فارم چاہیے نا آپ کو رول کرنے کے لیے. آپ ایک کنٹری سے ہی ساری دنیا پر رول کریں گے، ساری دنیا پر حکومت کریں گے نا. آج جو شکنجہ یہ لوگ کس رہے ہیں، جو فری میسنس کا جو بھی حرکات چل رہے ہیں دنیا کے اندر، آپ اس کو تھوڑا غور سے دیکھیں. یہ کس طرف دے آر ہیڈنگ ٹوورڈز واٹ؟ ساری کی ساری دنیا کو کنٹرول میں رکھ لیا ہے، ساری کی ساری حکومتیں کنٹرول میں رکھ لیا ہے. ابھی مجھے بنی اسرائیل کی ہسٹری کمپلیٹ کرنی ہے، تھوڑی سی میں نے بچا کے رکھی تھی، کیونکہ مجھے مسجد اقصیٰ کے بارے میں بتانا تھا بیچ میں. تو پوائنٹ آ گئی تھی، نبوکت نظر وہاں پر آ گیا تھا، تو اس لیے میں نے روک کر کے یہ میں نے مسجد اقصیٰ کے بارے میں بتایا ہے. اس کے بعد میں بنی اسرائیل کی ساری ہسٹری کمپلیٹ کرنے کے بعد میں اراؤنڈ 1099 AD کے اندر جو ان لوگوں نے بیت المقدس کے وہ جو قبضہ کیا تھا، جو کروسیڈرز، جو صلیبی جنگیں جو چلی تھیں، صلیبی جنگوں پر میں بات کروں گا. یہاں پر ان کا اصل راز کھلتا ہے. یہاں سے یہاں تک یہ لوگ پہنچے کیسا، اتنا پیسہ ان کے پاس کہاں سے آیا، کیسا ان لوگوں نے سارے راجاؤں کو، گیجاؤں کو، سب کو کنٹرول کر دیا. بہت حیران ہو جائیں گے آپ لوگ دیکھ کر کہ ان لوگوں نے اتنی چالاکی سے کام کیا ہے. خود کرسچنس کو جب کانوں کان خبر نہیں ہوئی، اس طرح سے ان لوگوں کو پوچھ دیا ہے ان لوگوں نے. بہت زبردست پلاننگ تھی. تو میں انشاءاللہ جب بات کروں گا کروسیڈرز کے اوپر، اس ٹائم پر میں آپ کو ان کے سارے راز کھول کر میں بتاؤں گا. بہت سارے راز کھلیں گے اس ٹائم پر. تو اجازت دیں انشاءاللہ. اگر کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹ سیکشن میں مجھ سے سوال کر لیں، اور پلیز ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں. سروائیو کرنے کے لیے یوٹیوب کے اوپر ہمارے چینل میں زیادہ سبسکرائبر ہونا بہت ضروری ہے. نہیں تو اس قسم کے ٹاپکس اور اس قسم کے بات ہم زیادہ دن تک بات نہیں کر پائیں گے. تو پلیز ہمارے چینل کو اسٹرانگ کیجیے، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروانے لگائیے، جتنا ہو سکے اتنا شیئر کرنے کی کوشش کریں. اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.